السلام علیکم، کیسے آپ سب لوگ؟ امید آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اینڈ ٹوڈے وی ہیو اے ویری اسپیشل گیسٹ ذیشان اعجاز صاحب. اینڈ ان کو اوبیسلی کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بٹ اسٹل سر از کرنٹلی سرونگ ایز اے پارٹنر وتھ کے پی ایم جی لاہور پاکستان. اس کے علاوہ سر از آلسو وائس پریزیڈنٹ وتھ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹس آف پاکستان. کیسے ہیں سر؟ السلام علیکم. آل ویل، اللہ کا شکر. آپ بتاؤ کیسے؟ الحمد للہ سر، بہترین. جی آڈینس، تو آج ہمارا ٹاپک رہے گا کہ ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی ٹیکسیشن سسٹم اینڈ پالیسیز. پاکستان کے اندر سسٹم کیسے چل رہا ہے، پالیسیز کیا ہیں، اینڈ ان سے ہی ریلیونٹ ہمارے کوشچن رہیں گے ذیشان جاسر صاحب. اچھا سر، ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی کرنٹ جو ٹیکس پالیسیز اینڈ سسٹم ہے وہ ڈزنٹ سیم لائک اے فیئر فار دا پبلک پرسیپشن. اس کو جنرلی ایز اے فیئر نہیں سمجھا جا رہا. لائک اگر آپ ایک انکم جنریٹ کریں اس پہ آپ ٹیکس پے کریں، دین یو آر بائنگ گڈس، آپ اس پہ سیس ٹیکس پے کریں. دین اگر آپ پراپرٹی پرچیز کریں آپ اس پہ پراپرٹی ٹیکس پے کریں. مطلب ایک ٹیکسڈ انکم پہ آپ ٹیکس پے کریں، اینڈ دین اسی سے آپ جو ایسٹ جنریٹ کریں پھر اس پہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے. تو سر اس سے ریلیونٹ آپ کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ از اٹ فیئر؟ جہاں یو آر رائٹ. دیکھیں، آپ نے جو ایگزامپلس دیں، آئی تھنک آئی ہیو اے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو آن دیٹ. بٹ اباؤٹ دا ٹیکسیشن سسٹم یو آر ریفرنگ، وی ڈو ہیو اے پرابلم دیر. بٹ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پرابلمس ہیں کیوں. ہماری پرابلمس یہ ہیں کہ وی آر ٹیکسنگ دی ٹیکس پیئرس وچ آر آلریڈی ان دا سسٹم، اینڈ وی آر انکریزنگ دی ٹیکسز دیر اینڈ دین ریڈیوسنگ دی ایگزمپشنز، جس کی وجہ سے آلریڈی جو ٹیکس پیئر ٹیکس نیٹ میں ہے اس پہ ٹیکس برڈن بڑھتا جا رہا ہے. اور پرابلم یہ آ رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک پوائنٹ ہے. پرابلم اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے. ہم نیو ٹیکس پیئرز سسٹم میں نہیں لے کے آ سک رہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ہمارا ٹیکسیشن سسٹم، جسے آپ نے کہا، اس میں فلا رہے گا. اور بیسک فلا ہی یہی ہے کہ وی آر ٹیکسنگ دی ٹیکس پیئرز وچ آر آلریڈی ان دا سسٹم. ایگزیکٹلی سر، بالکل. اچھا سر، اسی کوشچن سے ریلیونٹ ایک اور چیز کہ ریسنٹلی ہم ان پاکستان ہم جب بھی دیکھیں کہ ایف بی آر کو اگر ریونیو انکریز کرنا ہے یا لوگوں کو ٹیکس سسٹم کے اندر وہ اپن کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، دین آلویز وہ کوشش کرتے ہیں کہ پینالائز کیا جائے ٹیکس پیئر کو. آپ ریٹرن نہیں فائل کریں آپ پہ ٹیکس لگ جائے گا، آپ نان فائلر آپ پہ ٹیکس لگ جائے گا، پراپرٹی کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. لائک اگر کسی کو بھی وہ ٹیکس سسٹم کے اندر آپ لے کے آنا چاہ رہے ہو، یو آلویز پینالائز دیم ایز این ایف بی آر. بٹ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہ ہم انسینٹیو دے کر کسی ہم نیو ٹیکس پیئرس کو اپنے ٹیکس سسٹم کے اندر آئیں. تو اوبیسلی یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے کہ آپ پینالائز کر کے لے کے آ رہے ہو. ہم ایک سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہو تو دس از ناٹ این لا آف جسٹس یا ایکوٹی کام کہہ رہے ہیں. تو اس سے ریلیونٹ آپ کا کیا پوائنٹ ہے پھر رہے گا کہ ہم ٹیکس بیس بھی بڑھائیں، ٹیکس پیئرس کو بھی لے کے آئیں وداؤٹ پینالائزنگ دیم، اینڈ ہم انہیں انسینٹیوز دے کر ہم اس کو لے کے آ جائیں سسٹم کے اندر؟ دیکھیں، ایکچولی یو ہیو ٹو ہیو اے ہائیبرڈ سسٹم. کوئی ٹیکسیشن سسٹم پیور انسینٹیوز پہ نہیں چل سکتا. کچھ نان ٹیکس پیئرس کو یا انویسٹرس کو یا کارپوریٹس کو آپ کو ٹیکس سسٹم میں لانے کے لیے انسینٹیوز لے کے آنے پڑیں گے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسا نیٹ ورک ہے یا انکم جنریٹنگ انڈیویجولز یا کارپوریٹس ہیں جو ٹیکس سسٹم میں پھر بھی نہیں آ رہے. تو اس سینیریو میں آپ کو پینلٹی پروویژنس کو انووک کرنا پڑتا ہے. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ آپ نے نان فائلر کا ذکر کیا، اف یو آسک می، نان فائلر کا جو ٹیکس لگایا گیا جس کو آپ نے پینلٹی کا نام دیا، یہ تو ایک قسم کی ایمنسٹی ہے. میں اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہوں. نان فائلر کو سرٹن ٹرانزیکشنز میں الاؤبلٹی ہونی ہی نہیں چاہیے. آپ نے ایک سارٹ آف جنرل ایمنسٹی کریٹ کی ہوئی ہے جس میں آپ نان فائلر کو یا نان ٹیکس پیئر کو کہتے ہیں کہ تم نے گاڑی لینی ہے، ٹھیک ہے، تو تم ایسا کرو ₹1,00,000 اوپر دے دو. تم نے گاڑی لینی ہے کروڑ روپے کی، ٹھیک ہے. یو بائی اے کار آف 10 ملین جس پہ فار ایگزامپل وچ از ایکچولی نان ٹیکس پیڈ دیٹ 10 ملین روپیز، اور 10 ملین پہ ایزیومنگ دیر واز اے ٹیکس آف 25%، 25 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے. گاڑی جب لینے جا رہے ہیں وہ صاحب تو وہ اٹھا کے 10%، 5% جو بھی ریونیو ہے، 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ اوپر دیتے ہیں. تو افیکٹولی نیٹ آف اگر آپ کریں تو ہی از ویل آف، ہی از سیونگ 20-22-21 لاکھ روپیہ آن دیٹ ریونیو. سو میں تو اف یو آسک می آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیٹ. اٹ از ناٹ ایون اے پینلٹی.
Yani what you referred, it's a penalty. It's actually again an incentive. It's a facilitation for making him کہ جی you can done away with that income جس پہ شاید 25 لاکھ آپ نے ٹیکس دینا تھا اور آپ نے 3 لاکھ ٹیکس دے کے وہ آپ نے گاڑی بھی لے لی, ایسٹ بھی لے لی, وہ ٹرانزیکشن بھی کر لیا اور افیکٹولی یو آر اسٹل اے نان فائلر. سو ایک تو وہ ایریا ہے. دوسرا, جہاں آپ انسینٹیوس کی بات کرتے ہیں, انسینٹیوس کے کیس میں وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو بائفرکیٹ کہ وہ سیکٹرز جس میں فارن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, وہ سیکٹرز جو الٹیمیٹلی اکنامک ایکٹیویٹی میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں فار دا کنٹری, اینڈ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی الٹیمیٹلی اٹ ریزلٹس ان ٹو increase in tax revenue. We need to identify that. We need to bring them into tax net. اس کے کیس میں اگر آپ کو انسینٹیو دینا بھی پڑتا ہے تو that's fine, because ultimately the revenue of the government will increase through another taxpayers. So میرے خیال میں it should be a hybrid version. بالکل سر, جی سر بالکل آپ نے صحیح بات کی اور اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ ایک سرٹن ٹرانزیکشن پرفارم کرنا چاہ رہے ہو اور اس ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ آپ فائلر بنتے ہو اینڈ دین اگین آپ نان فائلر بن جاتے ہو, یو ڈونٹ فائل یور ریٹرن. اور اسی ہی ایشو کو کنسیڈر کرتے ہوئے ریسنٹلی ہمارے فائنینس بل میں ایک امینڈمنٹ آئی, انہوں نے کہا ایک لیٹ فائلر کا وہ کانسیپٹ لے کے آ گئے, وہ ایک اپریشیٹیبل چیز ہے بہت زیادہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسی ہی فائنانس ایکٹ کے اندر آپ نے گڈس کو ایف ٹی آر سے نکال کے این ٹی آر میں ڈال دیا, نارمل ٹیکس ریجیم میں. مطلب آلریڈی آپ ایک کنٹری جو ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے, آپ دوبارہ اس کو اور ڈیفیسٹ میں لے کے جا رہے ہو. لائک آپ ہم کیوں کریں ایکسپورٹ؟ میں کوالٹی بہتر کر رہا ہوں اپنی پروڈکٹ کی, میں لیبر کو زیادہ پے کر رہا ہوں, میں بہت زیادہ خرچے کر رہا ہوں, میں ایک پریمیم کوالٹی بناؤں تاکہ میں ایکسپورٹ کر سکوں ہائیلی ریگولیٹڈ کنٹریز کے اندر اور میں ڈالرس لے کے آ سکوں. اور اسی کو ہی آپ نے ایکسپورٹ ایف ٹی آر سے نکال کے آپ نے این ٹی آر میں ایڈ کر دیا, تو یہ تو بیڈلی افیکٹ کرے گا آپ کی اکانومی کو بھی اور آپ کو بیلنس آف پیمنٹس کو بھی. دیکھیے اگین میں جو پہلے کمنٹ کیا تھا, پرابلم کیا ہماری آ رہی ہے. ایک تو وہ جو آپ نے ذکر کیا لیٹ فائلر کا, تو وہ تو سم ہاؤ میرے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنی نالائکی کی وجہ سے وی آر دا فائلرز, but somehow because of we don't somehow avoid that time اور لیٹ فائل کرتے ہیں. تو if you ask me, لیٹ فائلر کا کانسیپٹ بڑا عجیب سا کانسیپٹ آیا ہے. I don't agree with that. آپ there has to be one concept, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, which is filer. ٹھیک ہے, there should not be a nil filer, non filer اور وٹ ایور لیٹ فائلرس بیسکلی. سو وہ اپنی جگہ. آپ نے ایکسپورٹرز کی بات کی اور بہت ساری چیزیں آئیں, یعنی پچھلے 3-4 سالوں میں 7E کی انٹروڈکشن ہوئی, CBT کی انٹروڈکشن ہوئی, پھر آپ کا سپر ٹیکس کا ایک ایشو چل رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم یہ ساری چیزیں جو لے کے آ رہے ہیں, اس میں ٹیکس بیس کہاں سے بڑھا رہے ہیں. ہم سب یہ چینجز جو لے کے آ رہے ہیں وہ انہی کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں. ایکسپورٹرز ور دا ڈاکیومنٹڈ پارٹ. بٹ ایکسپورٹرز کا اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک ایسپیکٹ یہ تھا کہ آپ کی ٹیکس ایکسپورٹرز کے نیچے جو ٹریل تھی, دے اسٹیڈ انڈاکیومنٹڈ. تو ون آف دی آبجیکٹیو آف برنگنگ ان ٹو دس سسٹم واز ٹو ہیو اے ڈاکیومنٹڈ اکانومی. اس میں اب ان لوگوں نے اس کو پریزمپٹیو کی بجائے, فائنل ٹیکس رجیم کی بجائے اس کو لے گئے ہیں نارمل ٹیکس رجیم میں. دیٹس اے کویشچن اینڈ دیٹس نیڈس ٹو بی اینالائزڈ کہ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ دی ایکسپورٹ آف اے کنٹری, بیکاز دس ایکسپورٹ ریونیو از گوئنگ ٹو بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دی فارن ریزروز, کرنسی ریزروز آف دا کنٹری. سو اگر الٹیمیٹلی دس از گوئنگ ٹو افیکٹ that has to be brainstormed and think about it کہ ٹیکس ریونیو بھی افیکٹ نہ ہو اور ادھر سے انفلو فرام دی ایکسپورٹرز آف دس کنٹری should also not be affected. That's very important part. دوسری بات آ جا کے آپ کی یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بہت ساری انوویشنز کی پچھلے کچھ سالوں میں. الٹیمیٹلی ان انوویشنز کا فائدہ ہوا؟ میرے خیال میں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب گئے لیٹیگیشنز میں. جب لیٹیگیشنز میں گئے تو گورنمنٹ کے ریونیو کلیکشنز تو ایکسپیکٹڈ جو ان سے تھے وہ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آ جا کے آپ نے کورٹس میں when it comes to obtaining stay, certain revenues were collected, but that is also subjected to
آف دی آؤٹ کم آف دوز کورٹس ڈیسیجنس. 7E پہ جو ڈیسیجن آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سپر ٹیکس پہ ایز فار ایز ریٹروسپیکٹو اپلیکیشن از کنسرن, دیٹس آلسو وزبل ٹو ایوری بڈی. پھر اگر آ جا کے ہم نے وہ چینجز لے کے آنے ہیں جس میں کمپلیکیشنز بھری فار دا ٹیکس پیئرس, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے اس سسٹم کو پرولونگ کیا جائے اور ٹیکس امپیکٹ ہو اور الٹیمیٹلی کارپوریٹس کو یا بزنسز کو نیگیٹیولی افیکٹ کرے, دین وی ہیو اے سیریس پرابلم. الٹیمیٹلی the important part is we should simplify the system as much as possible instead of bringing in new legal changes جو ریونیو کلیکشن سے بھی نہ لنک کر رہا ہو, انکریز نہ کر سکے, انسٹیڈ آف دیٹ کریٹنگ ہیسل فار دی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس. تو وی نیڈ ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ. بالکل سر, ایگزیکٹلی. اچھا سر, ٹھیک ہے, ابھی تو ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لی لائک ریگارڈنگ کہ ٹیکس میں کیا کیا ایشوز ہیں, کیا کیا پالیسی میکنگ میں ہمارے پرابلمس آ رہے ہیں, بٹ اسٹل ہماری کنٹری میں ایک یہ بھی پرابلم ہے کہ لوگ ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اوبیسلی اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس پالیسیز, رولس, ریگولیشنس وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہیں. ریٹرن فائلنگ از اے کائنڈ آف حاصل, بٹ اس کے علاوہ ایز اے سٹیزن ہماری بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں ٹیکس پے کرنا چاہیے, ریٹرن فائلنگ کرنی چاہیے. اب اوور آل ان کنکلوژن یہ ہے کہ ریٹرن فائلنگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے اس وقت پاکستان میں. لوگوں کو اگر میں خود ریٹرن فائل کرنا چاہ رہا ہوں, آئی کین ناٹ فائل, مجھے پتہ ہی نہیں مجھے کیسے کرنا ہے, مجھے کسی ایکسپرٹ کی ہیلپ چاہیے ہوگی. تو ایف پی آر کو یا ہماری ٹیکس ریگولیٹڈ پارٹیز کو اس چیز پہ زیادہ شاید کام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ریٹرنس کو, ہم اپنی ٹرانزیکشنس کو, اپنے رولس کو, ریگولیشن کو اتنا سمپلی کر دیں کہ ہر ایک انڈیویجول جو عام ہمارے سٹیزنس ہیں وہ اس کو آرام سے ریٹرن کو فائل کر سکے. ٹھیک ہے سر. اینڈ اس کے علاوہ ان پاکستان اگر آپ دیکھیں تو فرام ایجوکیشن پرسپیکٹو جو گورنمنٹ کالجز ہے یا گورنمنٹ ایجوکیشنس ہے, کیونکہ میں خود ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہوں, تو وہاں پہ کوئی بھی نہ فائنینس ریلیٹڈ آپ کو چیز پڑھائی جاتی ہے نہ ٹیکسیشن سے. آپ کو پتہ ہے یہ چیز بتائی نہیں جاتی کہ آپ کو ایک اچھا سٹیزن بھی بننا ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سائنس بھی پڑھنی ہے, فزکس بھی پڑھنی ہے, آپ نے کیمسٹری بھی پڑھنی ہے, میتھمیٹیشین بھی مجھے بننا ہے, مجھے انگلش بول کے انگریز بھی بننا ہے, بٹ اسٹل مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے اچھا سٹیزن بھی بننا ہے. کوئی ایتھکس نہیں ہے ہماری. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایز این ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز کو کہ وہ کس طریقے سے اس کو مطلب ایزی کیسے بنا سکتے ہیں ریٹرن فائلنگ کو؟ دیکھیں, ایک تو ون آف دی ڈیٹرنٹ جو آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ان برنگنگ پیپل ان ٹو ٹیکس نیٹ از دی کمپلیکیشن, دا کمپلیکس سسٹم وی ہیو. وین اٹ کمس ٹو فائلنگس دیٹس کمپلیکیٹڈ. وین اٹ کمس ٹو فالو اپ میتھڈالوجی اینڈ دا فیئر آف دی ایف بی آر ایز این آرگنائزیشن, لوگوں کو ٹیکس نیٹ آنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے ٹیکس رجسٹر کروا لیا, کل نوٹس آ جائے گا. ٹھیک ہے, کل نوٹس آ جائے گا, پرسوں کوئی آرڈر پاس ہو جائے گا غلط, اور اس کے بعد اپیلیں اینڈ آل دیٹ پروسیس, پھر ڈیمانڈ نکلیں گی اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو وی نیڈ ٹو ورک آن اے لاٹ آف تھنگس. نمبر ون, آپ کو سسٹم سمپلیفائی کرنا ہے, انڈیویجولز یا کارپوریٹس. ہم ہر سال ریٹرن پہ جو ریٹرن کا فارمیٹ ہوتا ہے اس پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی سیریسلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک فارمیٹ جو آج سے 5 سال پہلے لیا تھا اس کو ریفائن کرتے ہیں 1 سال بعد, اگلے سال پھر اس کو ایک نیا ری انوینٹ کرتے ہیں, ہم پھر نئی غلطیاں کرتے ہیں اس میں, پھر اس کے بعد ہم اس میں نئے قسم کی پرابلمس کریٹ کرتے ہیں فار آر ٹیکس فائلرس. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے پراپر, ایک دفعہ ایک فارمیٹ بنا لیں, اس کو لا کے حساب سے اپ اسکیل کرتے جائیں, اور اگر فار ایگزامپل سمپلیفیکیشن کی میتھڈالوجی کی جاتی ہے تو اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں. آپ کا سسٹم جتنا سمپل ہوگا, انڈیویجولز اور دا کارپوریٹس, the people would love to come into ٹیکس نیٹ. نمبر 1. نمبر 2 کہ ایتھکس اور وہ ساری چیز وہ اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں اس ملک میں بہت ساری ایمنسٹیز کبھی ٹائم اینڈ اگین انٹروڈیوس کی گئیں. وی ہیو ایگزامپلس کہ جن لوگوں نے ایمنسٹیز لیں, رائٹ اور رانگ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ, بٹ ایمنسٹیز کے بعد کیا ہوا, ایف بی آر نے انہی لوگوں کو جس انکم پہ ایمنسٹی دی گئی تھی اس سے ریلیٹڈ شو کاز نوٹسز کیے. سو دس پرسیپشن ہیز ٹو چینج.
جب آپ نے ایک کمفرٹ زون میں کسی کو لا کے انسینٹیوائز کر کے کسی کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ ڈسکلوز کر دیں, اٹ وڈ بی ہیو اے کمپلیٹ امنسٹی آن دیٹ, ٹھیک ہے, دین یو ڈونٹ ہیو اے رائٹ, یو ڈونٹ شوڈ ناٹ بی آسکنگ دیم اے فالو اپ کویشچنس, بیکاز آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی تھی جس کی بیس پہ اگلے نے وہ ڈکلیئر کیا ہے. میں اس میں نہیں چاہتا کہ دے شوڈ ہیو ڈکلیئرڈ اٹ ارلیئر, ٹھیک ہے, دیٹس اے سیکنڈری تھنگ. بٹ ایف پی آر کو اپنے پرسپیکٹو سے اس اینگل کو دیکھنا پڑے گا, ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا پڑے گا, سمپلیفیکیشن میں نے جیسے آپ کو کہا وہ کرنا پڑے گا. ایز فار ایز اکثر بات کی جاتی ہے کہ کورسپونڈنس بٹوین دی ٹیکس اتھارٹیز اینڈ ٹیکس پیئر ریڈیوس کرنی پڑے گی, یہ نہیں ہو سک رہی, ٹھیک ہے. کیوں نہیں ہو سک رہی؟ بیکاز آپ کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. اے ٹیکس پیئر ہو بیکمز اے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر, اس کو سمپل سولوشن ملتا ہی نہیں ہے, اس کو بیچارے کو ایف پی آر آنا پڑتا ہے. جب ایف پی آر آنا پڑتا ہے تو انٹریکشن ہوتی ہے, دیٹ گیو رائز ٹو سو کالڈ ایتھیکل ایشوز, کرپشن اور وہ سارا کچھ. سو ہمیں کسی طریقے سے سسٹم بنانا پڑے گا کہ سمپل سسٹم ہو, ٹیکس پیئر وہ ریٹرن فائل کرے, اور اس کے بعد جب وہ فائل ہو جائے تو اس کے بعد وہ آگے جو بھی کام کرنا ہے, ہی از ناٹ ریکوائرڈ ٹو گیٹ ان ٹو دی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کسی بھی چیز کے لیے. سو وہ اگر یہ سسٹم آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گا تو آئی بلیو ناٹ اونلی ایف بی آر کے لیے ٹیکس کلیکشن انکریز ہوگی اینڈ پیپل نمبر آف ٹیکس فائلرز وڈ انکریز, بٹ آلسو فرام دی ٹیکس فائلرز پرسپیکٹو ان کی زندگی آسان ہوگی, اینڈ نیو ٹیکس فائلرز وڈ کم ان ٹو دی ٹیکس رجسٹریشنز, بیکاز اس کا ایک اور فائدہ ہے جو وی کین ڈسکس. جی سر, سمے اندر ٹائم ان شاء اللہ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, میں ایک نا تھوڑی سی ایک ہماری جو پرسنل ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں. میں ایز این اکاؤنٹس, تو ہمارا ایک گروپ ہے, واٹس ایپ گروپ, اس میں بہت زیادہ ٹیکس پیئرس رجسٹرڈ ہے. فادر کیوریز ہم ان کے وہ سالو کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے ایک پول کنڈکٹ کیا کہ آپ کا کوشچن کیا ہے. اس میں سب سے زیادہ جس پول کو کوشچن کو ٹک کیا گیا تھا وہ کہ میں وائی شوڈ آئی فائل مائی ریٹرن ان پاکستان, کیوں میں اپنی ریٹرن فائل کروں. اتنے مسئلے اگر مجھے, اتنے ایشوز میں اگر جا کے مجھے پھنسنا ہے تو میں کیوں کروں. اینڈ سم ہاؤ تھوڑا سا ہمیں بھی ایشو ہو رہا تھا کہ کیسے سمجھائے اتنے لوگوں کو. ہم نے کافی کوشش کی بٹ اسٹل صحیح کنوینس نہیں ہوئے, تو پلیز اس پہ تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, وائی شوڈ اے پرسن اور اے کارپوریٹ فائل اے ریٹرن, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک تو یہ کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. اف اٹ از ریکوائرڈ بائی دا لا اینڈ لا ابائڈنگ سٹیزن, وی شوڈ فائل دا ریٹرن. یہ سرکار کا کام نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ تم ریٹرن فائل کرو, اور اگر نہیں فائل کرو گے تو اتنی پینلٹی ہے, ٹھیک ہے. دیٹس اے سچویشن. اف بائی لا آئی ایم ریکوائرڈ ٹو فائل اے ریٹرن, آئی شوڈ فائل اے ریٹرن, سو دیٹ پینل پروویژنس انووک ہی نہ ہوں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ لا کے علاوہ ہم لوگ دیکھ لیں, دیر آر ڈفرنٹ کیٹیگریز. اف اے پرسن از اسٹیئنگ آؤٹ سائڈ پاکستان, یا جہاں بھی پڑھ رہا ہے, جاب کر رہا ہے, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے, سو دیز تھنگس جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم, we do file those filings. We all required to, and we do file those filings. آپ آ جائیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. Ultimately, اگر فار ایگزامپل if a person wants to go and buy a car, go and buy a plot or whatever, ٹھیک ہے, so as per law he is required to be a filer. اب مرضی ہے, میں ایگری نہیں کرتا نان فائلر کے کانسیپٹ سے, بٹ دیٹس ہز پریروگیٹو کہ وہ اپنی جینوئن انکم پہ ایکسٹرا ٹیکس دینا چاہ رہا ہے بینگ اے نان فائلر, اور انسٹیڈ آف پیئنگ اے جینوئن ٹیکس جو کہ, اور سمپلی بائی فائلنگ جس پہ ٹیکس بھی پے کیا ہوا ہے, اٹس سمپلی اے فائلنگ. سو دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ ہوگی انڈیویجولس کی بات. کم ٹو دا کارپوریٹس پرسپیکٹو. دیکھیں, یہ جو دنیا ہے نا اب, اٹس بیکمنگ گلوبل, فائن. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں, آج کوئی بھی کارپوریٹ سیکٹر ہے, دے آر ڈوئنگ بزنس ان پاکستان. کل کو ہی مائٹ ہیو سم بزنس کنیکشن انٹرنیشنلی. اس کے بائر ہو سکتے ہیں, اس کے وینڈرز سپلائرز ہو سکتے ہیں,
there is a possibility کہ they might be getting into some sort of a partnership. So when it comes to these sort of relationships, ultimately internationally those partners, whether they are buyer, whether they are sellers, whether they are potential partners, they would love to deal with the corporates or the persons who are tax compliant. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس کے لیے کرنا چاہوں گا. دس از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. سو دا مومنٹ یو آر ڈوئنگ اے بزنس ان پاکستان اور اس کے بعد آپ انٹرنیشنلی کسی بھی فارم میں جانا چاہتے ہیں ود اے بگر برانڈ, look at the perception you will develop, look at the horizon you are going into. So اگر آپ کا اتنا گلوبل پرسپیکٹیو میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کو وہاں سے صرف being a filer, being a proper documented corporate sector ہو کے, that has a different methodology, different perception, and people internationally loves to work with them. So I believe ultimately when you are looking for a global and a futuristic perspective, then it's better, it's always give you a benefit to be a filer, because people internationally, globally wants to work with the entities who are tax compliant. ایگزیکٹلی سر, بالکل. اچھا سر, اس میں نا چلو ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, وہ اسکول جا رہا ہے, تو واپس آ کے وہ ہوم ورک کرے گا بیکاز اس کو پتہ ہے مجھے یہ کرنا ہے. لائک دیٹ وے اگر آپ ایک کنٹری میں انکم جنریٹ کر رہے ہو, آپ بینیفٹس لے رہے ہو, آپ کے پاس ڈیفینس سیکورٹی ہے, آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے, آپ ہر ایک یوں سمجھیے کہ بینیفٹ آپ یوٹیلائز کر رہے ہو, تو آپ کو ریٹرن فائل کرنی چاہیے. دیٹس یور آبلیگیشن. ایون آپ ریلیجیسلی بھی دیکھ لیں, آپ کسی بھی ریلیجس کو فالو کریں تو ایک بک لکھی گئی ہے تو بس بک کو فالو کرنا ہے. دیر از نو کوشچن. یوں سمجھیے کہ بس ہم فالو کریں تو کرنا ہے, اس پہ آپ کوشچن نہیں کر سکتے. نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, ریٹرن فائل کرنا ہے. لاء میں جن لوگوں کو آپ نے سلیکٹ کر کے اسمبلی بھیجا, انہوں نے لاء پاس کر دیا, یعنی وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اب یوں سمجھیے کہ آپ نے خود ہی بل پاس کیا ہے کہ مجھے ریٹرن فائل کرنا ہے تو کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ایتھیکل ایشو ہے کہ ہم نہیں کر رہے ہیں لوگ, تو یہ تھوڑا سا ہے مطلب فرام جو میں دیکھیں. وہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ شاید ایک پرسیپشن یہ بھی ہے. یہ کیوں ارائز ہوتا ہے؟ وہ ارائز اس لیے ہوتا ہے کہ دیر از اے لاٹ آئی وڈ سے جو سب کچھ انجوائے کرتی ہے, انکم بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے, بٹ دے آر ناٹ فائلرس اور دے سم ہاؤ ایویٹ ٹیکس. سو جس وجہ سے جو فائلرز ہوتے ہیں دے ٹیک اے اسٹانس کہ جی میں کیوں فائل کروں, مجھے فائدہ کیا ہے. سو آئی بلیو اگین دس از لنکڈ ود مائی اوریجنل پوائنٹ کہ اگر میں نے ٹیکس سسٹم کو اس طریقے سے کر دیا جس میں میری ٹیکس بیس انکریز ہو گئی, نان فائلرز کو انسینٹیفائز نہ کریں, خود ہی آٹومیٹکلی دے ول کم ان ٹو دا ٹیکس نیٹ. ٹھیک ہے. اور سیکٹرز لائک دیر آر لاٹ آف سیکٹرز لائک ریئل اسٹیٹ ہو گیا, ایگری ہو گیا, who are not into tax net, آپ سیکٹر وائز اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. ایک چیز. دوسرا, جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں who are having income but they are not tax filers. ٹھیک ہے. bring them into tax net. آپ کے ایف بی آر نے بڑے اچھے سسٹمس انٹروڈیوس کیے, ٹریک اینڈ ٹریس, پی او ایس. ٹھیک ہے. ای فائلنگ, ای انوائسنگ کی اب ساری بات ہو رہی ہے. These I would believe کہ these are the steps to the documentation. Once you get into documentation, ultimately tax base needs to increase. But tax base increase کرے گی جو already tax paid sector میں ہیں. But about those sectors who are not in the tax net already. So ہمیں ان initiative سے tax base in the tax paying sector تو increase کریں گے. ہمیں ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی جس میں وہ سیکٹرز ہو آر سم ہاؤ ناٹ ان دا ٹیکس نیٹ, ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. جب یہ ایک قسم کی ہارمونائزیشن ہوگی تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ, نہ صرف آپ کے پاس ٹیکس ریونیو انکریز کرے گا. ٹھیک ہے. جب ٹیکس ریونیو انکریز کرے گا تو ایک جنرل پوائنٹ کہا جاتا ہے, آپ اور میں کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں ملتا کیا سرکار کی طرف سے. انٹرنیشنلی دوسری کنٹریز میں دے ہیو سوشل سیکورٹیز بلا 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 بلا. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے
آج بھی آپ کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 10 سے نیچے ہے. ہم فوکاسٹنگ 13 کرتے رہیں جو مرضی کرتے ہیں. ایشیا کا ایوریج میرے خیال میں 19 یا 16 ہے, 19% ہے شاید. ٹھیک ہے, سو ہم وی آر فار بیہائنڈ. تو جب میرا ریونیو کلیکشن ہوگا تو آٹومیٹیکلی پھر ڈیفینیٹلی سرکار شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپینس دیٹ آؤٹ اور فیسیلیٹیٹ دا ٹیکس پیئرس, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ابھی تو سوال اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں ٹیکس پیئرس کی طرف سے بالکل صحیح سوال ہے کہ ٹیکس پیئر کو جواب میں کیا ملتا ہے. بٹ سرکار کا پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے ہول لاٹ آف کارپوریٹس جن کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے, وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے, جس وجہ سے ریونیو کلیکشن کم ہے. تو سرکار کے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک اٹس اے catch-22 جس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. الٹیمیٹلی ٹیکس بیس از دی سولوشن, جس کو انکریز کریں گے تو پھر آگے چل کے اس کا کوئی سولوشن نکل سکتا. جی سر, تو ابھی ہم نے بات کر لی ریگارڈنگ پالیسیز, پروسیجرس, اوبلیگیشنس اینڈ ادرس. اب ایک چیز یہ ہے کہ اسٹل ٹوڈے ہماری جو ٹیکس اتھارٹیز ہے وہ ابھی تک وہ کلاسیکل وے میں کام کریں, اس میں کوئی ڈراسٹک کیونکہ ٹیکنالوجیکل چینج نہیں آیا. فار دیٹ ریزنس میں بھی ہم کیچ اپ نہیں کر رہے ہیں اس گیپ کو جو ابھی ہمارے بیچ میں اور ٹیکس پیئر کے بیچ میں بنا ہوا ہے. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہاؤ ایف بی آر کے چینجز تھنگ, آپ کلاسیکل سے ڈیجیٹل وے میں چلے جائیں اور یہ گیپ پہ آپ ٹیکس بیس بھی بڑھا سکیں اور ٹیکس ریونیو بھی آپ اپنا انکریز کر سکیں؟ بالکل. ایک تو میں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری, کیونکہ آئی بین انوالوڈ ان ٹیکسیشنس رجیمز اور ڈسکشنز in various part of the world. ٹھیک ہے, سو آئی بلیو کہ ای فائلنگس کا اگر آپ دیکھیں تو ایف بی آر نے بیک ان, ٹھیک ہے لمیٹڈ اسکوپ میں کیا, بٹ بیک ان 2007-8 میں انٹروڈیوس کروا دیا. سو اس کے بعد پھر پی او ایس انٹروڈیوس ہوا, پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انٹروڈیوس ہوا, اب ای انوائسنگ کی بات ہو رہی ہے, پھر ای فائلنگ, ریئل ٹائم ویریفیکیشنز اور وہ سارا کچھ ہے. سو if you ask me, these all measures are good measures. اور اگر آپ different jurisdictions world over اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ انیشیٹیوز سامنے رکھتے ہوئے we are far ahead in those areas from many of the countries. But I believe implementation is the area we are weak at. ہماری شاید compliances کا تھوڑا سا پرابلم ہے, جس میں whether it's track and trace, whether it's POS, we need to work on the implementation part. If we can do that, then ultimately we can achieve the objective where it comes to increasing the tax base and increasing the tax revenue. بالکل سر. اچھا سر, اب ایک چیز یہ کہ آبویسلی ٹیکس پیئرس کو نہیں پتہ, ٹیکس لاس بہت مشکل ہیں, تو وہ جائیں گے ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس, اینڈ فرام ویری بگننگ ہمارے لائرس یہ کام کرتے تھے, کافی اچھا کام بھی ہو رہا ہے ہمارا. بٹ اگر ہم رائٹ ناؤ کمپیئر کریں کہ اس دور کا لائک کلاسیکل وے میں جو کام ہو رہا ہے, آپ آفس میں آؤ, ٹیکس پیئر آئے, آپ نے ڈیٹا لی, آپ نے کام کر دیا, اور اس چیز کو ہم کمپیئر کریں وتھ ٹیکنالوجی لائک اسکاؤنٹس دیٹ از پرووائڈنگ, ہم سروسز جیسے اسکاؤنٹ پرووائڈ کریں کہ آپ موبائل اپلیکیشن کے تھرو اپنی ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. تو اف اس طریقے کی زیادہ کنسلٹنٹس آتے ہیں اور کنسلٹنٹ اپنی ڈیجیٹل میتھڈس انٹروڈیوس کرتے ہیں, تو آئی تھنک دیٹ ول بینیفٹ دا ٹیکس پیئر. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا؟ دیکھیں, ٹیکنالوجی کی جہاں پہ بھی انوالومنٹ ہوتی ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ دس از نیڈ آف دا ٹائم. بالکل الٹیمیٹلی میں کل ایک ٹیکنالوجی کانفرنس پہ تھا, تو وہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہاؤ دی ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو ٹرانسفارم آر پروفیشن, دی اکاؤنٹنٹس, chartered accountants, and their way of doing business and everything. So the starting point would be کہ without technology جو کام آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے, ٹیکنالوجی کی وجہ سے شاید وہ 1.5 منٹ میں ہو جاتا. بالکل. So if we believe that we want to understand the importance of time, then we have to move towards technology. There is no second thought on that. So ultimately میرا ذاتی خیال ہے کہ we as accountants we need to upscale ourselves to that level جہاں پہ ہمیں relevant technology
کی بیسک نالج ہونی چاہیے ایز اے یوزر, کیپیبلٹی ہونی چاہیے ایز اے یوزر, وہ سامنے رکھتے ہوئے ultimately we should welcome that technology in our lives. Otherwise, if we believe and we fear for that thing, then we'll be left behind. So I'm all in for the technology using. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ابھی تک ہم نے ٹیکس وغیرہ کی باتیں کر لی, اب آتے ہیں ون آف مائی فیوریٹ کوشچن, بیکاز میں خود سی اے سے ہوں تو یہ میرا بالکل فیوریٹ ایک کوشچن ہے. اچھا سر, موسٹلی ایک تو ہم سی اے میں آ رہے ہیں بہت بڑے خواب لے کر سبھی, جو کہ ٹھیک ہے, ان ٹرمس وہ اتنا نہیں ہے. اب اس کے بعد اب جب کوالیفائی کر لیتے ہو تو 2/3 سے بھی زیادہ ہمارے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ جاب کے پیچھے جاتے ہیں. اینڈ ان کرنٹ ٹائم سے اگر دیکھے جائیں, انفلیشن اینڈ آل آف دیز ریگولیٹری پرابلمس, آپ ابراڈ جا رہے ہو, وہاں جا کے جاب کر رہے ہو, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کب انٹرپرینرشپ کی طرف آئیں گے؟ اس سے ریلیونٹ, کیونکہ آپ آئی کیپ کی باڈی میں بھی ہے, تو آبویسلی یہ چیز آپ تھوڑی سی انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں یہاں کہ ہم اکاؤنٹنگ بھی ہم نے سکھا دی, ہم نے ٹیکس بھی بتا دیا, ہم نے بی ایم بی ایس ایس پی ایم یہ ساری چیزیں بتا دی کہ آرگنائزیشن کو آپ نے کیسے چلانا ہے, آپ نے ایچ آر ایم بھی بتا دیا, موٹیویٹ کرنا بھی آتا ہے, لیکن آرگنائزیشن کو اسٹارٹ کیسے کرنا ہے یہ ابھی چیز نہیں ہے. اس چیز کو کیسے انٹروڈیوس کرنا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو نیو ایجوکیشن اسکیم آ رہی ہے, ٹھیک ہے, سو آئی تھنک اس کا جو مکس ایسے طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وی وانٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو ایکچولی پلے اے رول in a society, not only as an accountant but as a decision makers also. So when it comes to entrepreneurship and everything, ultimately, or even for the job perspective, decision making is an angle which plays a pivotal role. So وہ ہم کام کر رہے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز لے کے جاؤں گا کہ you yourself is a part of iThrive. It's an incubation center formed by ICAP. And inshallah we believe کہ that's an initiative جس کا مقصد یہ ہے کہ our members or students, they should be somehow promoted to be part of that startup and that part of that entrepreneurship. Another initiative which ICAP has taken, you yourself is a part of that, which is iThrive, which is incubation center. And اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یا آبجیکٹو ایکچولی یہ ہے کہ وی برنگ ان آر اسٹوڈنٹس اینڈ دا ممبرس ٹو تھنک اباؤٹ انٹرپرینیورشپ, تھنک اباؤٹ آئیڈیاز who can make changes in the world, to make difference in the world, so that ایسے انیشیٹیوس لائے جا سکیں. لائک آپ دیکھیں نا جی, کریم آیا, اوبر آیا, دیر آر a lot other initiatives جو دنیا میں آئے, جو آئیڈیاز تھے, and they actually changed the world. Food Panda is an example. ٹھیک ہے. سو افیکٹولی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, not only from the syllabus perspective but also from the perspective of facilitating the ideas, ICAP is there. And hopefully inshallah when we will move on during the next few months and the coming times, we want to take it forward. We want to get into joint ventures, partnerships with the incubation centers, with the potential trainers. ان کا مقصد سارا یہ ہے, آپ تو خود اس کا حصہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا ایئر دیر ہیو بین مینٹورز, دیر ہیو بین ٹرینرز, جو کہ دے ہیو بین کنڈکٹنگ ورکشاپس جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دی اسٹارٹ اپس. So we are there for that and we will definitely take it forward to the next step. جی سر, آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو اس چیز پہ بالکل ہی. آئی تھرائیو جو آئی کیپ کا انیشیٹڈ پروگرام ہے, کافی ہمیں بینیفٹ ملا اس سے ایز این انکیوبیٹڈ اسٹارٹ اپ اسکاؤنٹس. اینڈ اس کے علاوہ ہمیں کافی مینٹورشپ سیشنس بھی ملے. ایون ایک ویک پہلے ہی ہمارا ایچ آر پہ مس فریاض سٹی کے ساتھ ہمارا ہوا تھا. اینڈ وتھ آئی تھرائیو کے ہی ریلیشن کی وجہ سے اینڈ بینگ انکیوبیٹڈ دیر ہمیں ایک چانس ملا آپ کے ساتھ ملنے کا فار مینٹورشپ اینڈ یہ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. سو اللہ حافظ سر, تھینک یو سو مچ اینڈ آئی وڈ سجیسٹ ٹیک اے لیو ہیئر. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو فار بینگ وتھ اس, تھینک یو فرام دا ٹیم آف دی اسکاؤنٹس.